خان صاحب، دعا کے تعلق میں یہ سوال میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی فوت شدہ بزرگ یا اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر یا ویسے عام حالت میں ان کے لیے دعا کرنے سے ان کو ہماری دعاؤں سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس موضوع سے متعلق مختلف آیات موجود ہیں جن سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مومنوں کے لیے دعا کی جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس میں گویا دعا ہے کہ ایک مومن دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی، مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ والدین کے لیے تمہیں چاہیے کہ جو وہ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم ان پہ اسی طرح رحم ان کے ساتھ پیش آنا، رحم کے ساتھ جس طرح میرے بچپن میں یہ میرے ساتھ رحم اور محبت کا سلوک کرتے رہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں اس موضوع کو بیان کیا کہ تم اپنے پیاروں کے لیے جو گزر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، وہاں پہ قرآن کریم نے سورۃ توبہ میں خاص طور پہ منافقین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اگر ان منافقین نے خدا تعالیٰ اور خدا کے رسول کی ایسے نافرمانی کی، ایسا فسق اختیار کیا ہے کہ ان کے لیے اگر ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ دعا کے لیے بھی کھڑا نہ ہو کبھی بھی۔ تو گویا یہ ایک طرح سے دعا جو ہے یہ اپنے سے جو پیارے ہیں جو گزر گئے ہیں ان کے لیے ایک برکت اور فائدے کا باعث ہے، ان کے درجات کی بلندی کا موجب ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ ان کے لیے جو گزر گئے ہیں جو تیری امت کے ہیں ان کے لیے تو دعائیں کرتا رہا، کیونکہ تیری درود، تیرا دعائیں کرنا ان کے لیے تسکین کا موجب ہے۔ اور جس طرح میں نے سورۃ توبہ کی آیت کی طرف اشارہ کیا، اس میں یہ بتایا کہ یہ اس اہل نہیں ہیں، انہوں نے ایسی نافرمانی، ایسا فسق اختیار کیا ہے، ایسی منافقت اختیار کی ہے کہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ بتاتی ہے بات کہ اپنے پیاروں کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو وہ یقیناً ایک ان کے درجات کی بلندی کا موجب ہے۔ اور آپ دیکھ لیں احادیث میں کہ جو دعائیں سکھائی گئیں کہ ایک جو دعائے جنازہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس کے لیے دعا ہے، اس کی بلندی درجات کے لیے دعا ہے اور اپنوں کے لیے دعا ہے۔ تو یہ اسی طرح اور جو دعائیں سکھائیں وہ ساری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو اولاد ہے، نیک اولاد، وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جب وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ اس دعا کے نتیجے میں ان کے درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری امت کو یہ حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس میں واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات ہی ہے، اسی لیے ہمیں یہ سکھائی اور اسی لیے ہمیں یہ درود بھی سکھایا۔ تو یہ ساری قرآن کریم کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ جب اپنے پیاروں کے لیے جو پہلے گزر گئے ہیں، چاہے آپ ان کی قبر پہ جا کے دعا کریں، چاہے عام حالات میں ان کے لیے دعا کریں، وہ یقیناً ان کے لیے فائدہ کا موجب ہے۔ جو آپ نے ذکر کیا ابھی درود شریف کا اور آیت کریمہ کے حوالے سے بھی آپ نے وہ بیان کیا، تو ایک حدیث میں جو ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو کیونکہ اس درود کا جواب دینے کے لیے میری روح مجھے لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں بھی یہ دیکھیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ حضور جب ایک دلی میں جو بزرگ تھے ان کی قبر پر دعا کے لیے تشریف لے گئے، نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء، اسی طرح حضرت باقی باللہ رحم اللہ جو ان کے مزار پہ گئے تھے، تو ان کی قبر پر جب حضور نے دعا کی جا کر تو حضور فرماتے ہیں
کہ وہ بزرگ قبر سے نکل کر سامنے آ کر میرے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے. حضور کو یعنی وہ ظاہر وہ جو کشفن جو ہے وہ بزرگ جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. تو اس طرح ان روحوں کا ایسی پاک روحوں کا جو ہے ان دعاؤں کا قبول کرنا یا ان کا جواب دینا یہ اس طرح حدیث سے بھی اور سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ درجات کی بلندی جو ہے وہ ان کو حاصل ہوتی ہے.